اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر جو بھی مشکلات پریشانیاں آنے والی ہیں ان سب کو اپنی رحمت کے صدقے ٹال دے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ بیان کیا تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ آیت الکرسی کی فضیلت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ آیت الکرسی قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، جو از روئے حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ اس میں توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا، اور ہر عیب و جملہ نقائص سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اسی کا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی علم و قدرت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا، اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ دوستوں، ایک حدیث شریف سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مقرر فرمایا۔ کوئی شخص آیا اور چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اس نے تکلیف اور عیال داری کا شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیال رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے پھر محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اس نے پھر شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیال رکھنا وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات بھی یہ منظر دوبارہ ہوا، وہ پھر آیا اور چوری کرنے لگا، میں نے کہا اس بار میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری رات کا واقعہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ دوستوں، ایک اور حدیث شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے،
اور قرآن کی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ قارئین کرام، ہماری فلاح و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کو تھامنے کی وجہ سے ہی ہمیں بلندی ملے گی، اور اس کو ترک کرنے کی صورت میں پستی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ آج ہم نے قرآن کی رہنمائی کو پسے پشت ڈال رکھا ہے، اور دنیا لہو لعب میں پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو معمولی سا سمجھ رکھا ہے، بس اسے ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، اسے قرآن خوانی اور بدعتی محفلوں میں پڑھا جائے، اسے گھول گھول کر پانی میں پیا جائے اور اس کے تعویذ تیار کیے جائیں۔ افسوس، ہم نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں۔ قارئین کرام، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل پیرا ہوں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن پاک کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آیت الکرسی کی فضیلت کتنی اچھی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔